السلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے اوپر سارا دن سماعت ہوئی ہے، کافی تھکا دیا ہے۔ 11:30 بجے شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ تقریباً 6:45 شام تک جاری رہی۔ آج کی سماعت کے اندر بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں جو سپریم کورٹ کے سابق جج تھے جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک، انہوں نے بطور عدالتی معاون 2 دن اس ٹرائل کے حوالے سے اور اس کے اندر ہونے والی جو قانونی غلطیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر یہ سارا کیس کا جائزہ لینے کے بعد ان کا موقف یہ تھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی وہ مسعود محمود جو ایک سلطانی گواہ بنے تھے جو ان کے بیان پر دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک مس ٹرائل ہے، یہ کا کیس ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے دیگر عدالتی معاونین تھے، جن میں زاہد ابراہیم جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو کہ پوتے ہیں مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے، اور ان کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی جانب سے وہ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ ٹرائل درست ٹرائل نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اپنا اختتام ان کلمات پر کیا کہ ایک لارڈ ایٹکن کے اس کال کے اوپر کہ جو کیا کہتے ہیں اس کا فائنلٹی ایک اچھی چیز ہے لیکن انصاف بہت بہتر چیز ہے، تو اس اصول کو پرکھتے ہوئے عدالت اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن اس ساری فیصلے کے اس کے بعد پھر جب اعتزاز احسن صاحب کی باری آئی تو آج پہلی مرتبہ ہمیں پتہ لگا کہ جناب بھٹو صاحب نے کوئی مرسی اپیل یعنی یہ رحم کی درخواست بھی صدر کو دی تھی، اس وقت کے جنرل ضیاء الحق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو دی تھی۔ تو وہ اس حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہاں وہ دیکھنے سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف تو کروا دوں۔ جناب حماد حسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حماد صاحب جو ہیں وہ کافی سخت قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں، اور کچھ صحافت کے حوالے سے ہی بڑا کچھ سخت موقف ہے ان کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو پروڈیوسر صاحب ذرا یہ تو دکھا دیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے آج کیا کہا کہ بھٹو بھٹو کیس کے اندر رحم کی اپیل کے حوالے سے کیا کہا۔ Are you saying that Mr. Zulfikar Ali Bhutto submitted a mercy petition? No. Why what's the relevant of this? His friend submitted and under the rules, the friend can rules मैंने कोट किए हैं। अब उसमें मैं जाऊंगा तो लंबा करूंगा, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक दोस्त गुलाम जिलानी ने ये फाइल की, और मैंने ये रिट कर दी उसी दिन कि इस पिटीशन पे एक शख्स है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, वो ना फैसला करे, बिकॉज ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ मर्सी पिटीशन तो दायर ही नहीं की गई ना, कहाँ दायर की गई है? और ये दायर की गई, वो पिटीशन दी गई, तय हुई ना आपस में, लेकिन दायर तो नहीं की गई। भेजी रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट फाइल कर दी थी ना ये रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू भेजी। मैं जो कह रहा हूँ भेजी, इसमें है दिया हुआ है कि वो बात, पर मुझे अगर सारे पढ़ने पड़े फैक्ट तो देर हो जाएगी। कहते हैं तो मैं सारी जजमेंट पढ़िंग द पिटीशन इन लिमनी। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द ग्रेटर डिटेल than is absolutely necessary. The first circumstance which stands in the way of the petitioner, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक पैराग्राफ पे I'll tell you what you're doing, Mr. Ehtezaz Ahsan. Now be clear in your mind what you want to do. The minute you invoke the power of pardon, you admit guilt. Sir, if you want to go that road, please be clear in your mind. No, ऐसे ना करें ना। How देखें एक चीज, wait a minute ना। I am asking for pardon for myself. If I've not done any wrong, surely not. The pardon implies guilt. Mr. Bhutto did not endorse. तो फिर आप ये क्यों पढ़ रहे हैं आप? یہ ہوا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کو جب سزا ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو ہم اس کا ریویو داخل کریں یا اپیل میں جاتے، لیکن وقت کم تھا، تو
اس چیز کو رکوانے کے لیے غلام جیلانی صاحب جو ان کے دوست تھے, غلام جیلانی جو عاصمہ جہانگیر کے والد تھے, اب مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن ظاہر ہے وہی ان کا ہی بلکہ تھا. ایک مشہور کیس 1972 میں عاصمہ جہانگیر بنام فیڈریشن آف پاکستان بھی اپنے والد کے حوالے سے عاصمہ جیلانی ورسز مارشل لاء کے انہوں نے جو ہے وہ رحم کی اپیل داخل کی تھی تاکہ, اور پھر اعتزاز حسین کہتے ہیں میں نے اس بنیاد پر اس کو چیلنج کر دیا ریٹ میں کہ یہ صدر جو ہے یہ نہیں کر سکتا اس پر فیصلہ, لہٰذا جب تک نیا صدر نہیں آتا تو اس کی اپیل پر فیصلہ روکا جائے. تو یہ ریٹ کا تھا, تو اس پہ کافی وہ ہوا پھر. لیکن بعد میں جو رضا ربانی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اعتزاز احسن صاحب کے جو ہیں وہ ان دلائل کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے. یہ تو بڑی خطرناک بات نہیں کی, بہت خطرناک بات, کہ مطلب انہوں نے مرسی پٹیشن. تو یہی تو جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا قیوم صاحب, یہ اعتزاز احسن نے کس وقت کہا تھا؟ میں تو خود نہیں تھا, آپ سپریم کورٹ میں تھے. ہاں, تو یہی آج شام کو جب کنکلوڈ ہو رہی تھی ہیئرنگ. ہاں اچھا, میں نے سنا کہ اعتزاز احسن کو بلاول بھٹو نے ہٹا دیا ایز اے لائر. ہاں وہ پہلے تھے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے طرف سے کہا گیا کہ ان کی جگہ اچھا فاروق نائک ہوں. فاروق ایچ نائک ہوں. اچھا, یہ جب ہیئرنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے. ہاں, اور آج نہیں, لیکن جب پہلی مرتبہ 11 سال کے بعد یہ ٹرائل سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ کے سامنے مقرر ہوا تھا, اس تب کہا تھا. نہیں, ایک منٹ, آپ مجھے جواب دیں. یہ اعتزاز احسن کو پہلے ہٹایا تھا ایز اے لائر, پہلی ہی سماعت جب ہو رہی تھی اس میں ہی. اور انہوں نے آج یہ بات کی جب دوبارہ, ہاں انہوں نے آج جب ان کی باری آئی ہے تو یہ بات آج میں سمجھ گیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی. پھر آپ سمجھ گئے, تو یہ بھی سمجھ گئے کہ بلاول صاحب, آپ وہی سمجھے جو میں سمجھا, اور آپ بھی یہی سمجھے کہ بلاول صاحب نے کو پتا نے کیوں تبدیل کیا. پھر آپ یہ بھی سمجھ جائیں. میں سمجھ گیا, بلکہ انہوں نے یہ بات کیوں کی اس کو بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی, چونکہ ہٹایا تھا. تو اچھا, اعتزاز حسن کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا وہ ہٹانے کے معاملے میں بڑا خطرناک ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب نواز شریف نہیں, لیکن افتخار محمد چودھری کے کیس کے اندر تو انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے تھے. میں آتا ہوں اس طرف بھی سر, ایک منٹ. جب نواز شریف مشرف ماشاء اللہ کے بعد اٹک قلعے میں تھے تو اعتزاز حسن ان کے پہلے وکیل تھے. لیکن پھر اعتزاز حسن کو انہوں نے بھی ہٹایا تھا. اچھا, اور دوسرا وکیل کیا تھا کراچی کا, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, لیکن اعتزاز حسن کو انہوں نے بھی ہٹایا تھا, اور آج بلاول نے بھی ہٹایا. اور افتخار چودھری آج نہیں, مطلب ہے کہ یہ دوبارہ لیکن ڈیسیجن لے چکا ہے نا, لیکن ڈیسیجن تو لے چکے ہیں. اور افتخار چودھری کی بات آپ نے کی, تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے تو باہر وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے ادھر ڈی چوک میں, اور یہ پریزیڈنسی میں گئے, انہوں نے دھرنا بھی کال آف کیا اور وہ کلا بیچارے اسی طرح, اور اعتزاز حسن نے اندر ہی اندر معاملہ. اس میں بھی نواز شریف کو بلایا گیا تھا, وہ جب یہ 14 جون کا دھرنا تھا 2007 کا, تو اس میں پھر بہرحال وہ کال آف کر دیتے. وکیل بہت ٹریک ریکارڈ کوئی. ہاں, تو بس اچھا وہ اس میں آگے چلتے ہیں نا. تو لیکن ایک اور بات بھی آج جو ہے وہ آج کی سماعت کے اندر ہوئی, جب اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا نا کہ جناب مارشل لاء کا دور تھا اور ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنلی باعث تھا, پورا عدلیہ کا ادارہ, چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہے وہ ہولڈ کر لیا تھا مختلف ریگولیشنز اور PCO نافذ کر کے. تو اس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعتزاز صاحب آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ آپ کی یہ دلیل بہت خطرناک ہوگی اس حد سے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے 3 جج صاحبان نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا, ان کو بری کیا تھا. تو اگر آپ یہ پیمانہ رکھیں گے مارشل لاء کا تو پھر تو دونوں کے طرف آئے گا, اور پھر یہ بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ آپ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی, بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو یہ کہا کہ اس وقت بھی 3 جج جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے. ہاں, جسٹس حلیم, جسٹس دوراب پٹیل, ہاں 3 ججز, اور
جیسے صفدر شاہ میرا خیال نہیں، صفدر شاہ اس سے پہلے نہیں، دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے آج کی جو بات ہوئی ہے اس میں پھر جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ اس میں تو ایک جج ایسے بھی تھے کہ جنہیں بھٹو صاحب نے کے پی کے جج ان کو ہٹا دیا تھا اور ضیاء الحق نے اس کو جج بنایا اور اس نے ضیاء الحق کے خلاف فیصلہ دیا. جسٹس صفدر شاہ. جی بالکل، جیسے صفدر شاہ کی بات ہو وہی جن کا آپ سری کورٹ سے آپ نے پروگرام کے حوالہ دیا تھا. بھٹو صاحب نے ان کو ہٹایا تھا، لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں ایز اے جج آئے تو پھر ضیاء الحق کے ساتھ ڈٹے بھی وہ بھٹو کی حمایت میں کہ یعنی اس کیس کے خلاف کہ یہ کیس. جی ہاں بالکل. تو وہ یہ جو چیز ہے نا یہ بھی سامنے ہے. تو اینی ویز آپ نے بتایا تھا کہ چلیں اب وہ پھر باتیں اور طرف چلی جائیں گے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بھٹو ریفرنس پر سوموار کو ہم سماعت جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. تو میرا گیس ہے کوئی شارٹ آرڈر تو ضرور پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن 4 اپریل بھی آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 4 اپریل کو ہی سزائے موت کا فیصلہ بھی یہ صدارتی ریفرنس کا حوالے سے اوپینین آئے وہ 4 اپریل میں جسٹ گیس ہے. آگے دیکھیں صاف ہی ہم اندازے لگاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں نا پہلے تو یہ کے پی کے میں آپ نے کیا کروایا؟ وہ گھڑی دکھانے پہ جوتے، یہ کیا کہانی ہے صوبیہ شاہد والی؟ اچھا یہ دیکھیں کے پی کی یہ روایت نہیں ہے. ویسے دیکھیں آپ نے شکایت کی تھی، شکوہ کیا تھا پچھلے ولاگ کے اندر اور سب لوگ یہ تقریباً کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے اور وہاں وزیر اعلیٰ منتخب ہو، کیونکہ پہلے بھی ایک اکثریتی پارٹی کو نہیں دیا گیا 71 کے ہم ویسے واقعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو جناب اب آپ کو تسلی تو ہو گئی بالکل کہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور آج انہوں نے ارکان نے حلف اٹھا لیا. خوشی تب ہوگی جب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ ایز اے چیف منسٹر اوت لے گا، کیونکہ اکثریت ان کی ہے، ان کو ملنا چاہیے اور انشاءاللہ ملنے والا ہے. کے پی ان کے پاس جائے گا. اور بات آپ نے صوبیہ شاہد کے حوالے سے کی تو دیکھو کے پی کی یہ روایت نہیں ہے خواتین پہ ہوٹنگ یا وہ، کیونکہ وہ ایک روایتی معاشرہ ہے، وہاں کچھ اقدار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وقت تبدیل ہو چکا ہے، ہم ایک ڈیجیٹل دور میں آ چکے ہیں. نئے نوجوان ہیں، ان کے جذبات اپنے اقدار اور اپنے روایات سے توڑے الگ ہیں. لیکن جہاں تک میرے انفارمیشن ہے قصوروار صوبیہ شاہد بھی تھی، صرف پی ٹی آئی والے نہیں تھے. یہ ہوا ایسے قیوم صاحب کہ ایک ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جیت چکے ہیں اور یہ پراپر پشاور سے، یہ جو حیات آباد یونیورسٹی ٹاؤن یہ علاقہ ہے پی کے 79 یہ بنتا ہے، یہاں سے جیت چکے ہیں. اور امیر مقام صاحب کی وجہ سے امیر مقام کے بڑے خاص ہیں اور کچھ امیر مقام اچھا نہیں جاتا اس طرف. اچھا لیکن ان کے بارے میں ایک تاثر ہے، بلکہ معلومات ہیں کہ یہ افغانی ہیں. اچھا. اور ایک افغان قبیلہ ہے ہزار بز، یہ کافی امیر قبیلہ ہے. یہ ہزار بز بہت امیر ہیں، کاروباری لوگ ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ہزار بز ہے، افغانی ہے اور اس پہ بڑے ریزرویشنز ہیں لوگوں کے، مقامی لوگوں کے بھی. ہمارے جو پشاور کے صحافتی دوست ہیں وہ بھی اس پہ بتاتے رہتے ہیں. تو جب وہ اسمبلی میں ووٹ لینے آئے تو گیلری میں پی ٹی آئی کے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. تو پی ٹی آئی والوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پھر شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ موقع. اچھا کے پی میں ابھی تک یہ آزاد امیدوار ہی ہیں، انہوں نے کوئی جماعت وغیرہ نہیں ابھی تو وہاں تو سنی اتحاد کونسل کا کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کو جوائن کرے بیچارے، ابھی تک ایسا ہی ایک. تو یہ جب جلال خان جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانی ہے، تو جب وہ ووٹ کے لیے آئے تو گیلری سے ہوٹنگ ہوئی. وہ پی ٹی آئی والے تو شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ تو موقع مناسبت نہیں دیکھتے، وہ تو ہر جگہ. تو ہوٹنگ شروع ہوئی. تو یہ صوبیہ شاہد جو ہے نا، ان کا تعلق دیر سے ہے. وہ بڑا
روایتی علاقہ ہے یہ, لیکن یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے. اور مسلم لیگ پہلے اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی مخصوص سیٹوں پہ MPA بنی تھی اور اب دوبارہ بنی ہے. تو جب انہوں نے جلال خان پہ ہوٹنگ کی تو اس کی پارٹی کہتے, تو پھر اس نے گڑی نکال دی اور ان کے سامنے گڑی لہرانے لگی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سمبولک میسج تھا. تو پھر ان لوگوں نے وہاں سے اس پہ کچھ بوتلیں پھینکی اور پھر ہاں, تو ظاہر ہے. لیکن اسمبلیوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. نہیں اسمبلی کے ہال کے اندر ہونا, لیکن جو وزٹرز گیلری سے دے شوڈ بی, مطلب وہ انتظامی طور پر KP اسمبلی کے جو انتظامی افسران ہیں انہیں الرٹ رہنا چاہیے کم از کم اس حوالے سے. اور اب جو وزیر اعلیٰ حلف لینے یا اعتماد کا ووٹ لینے اسمبلی میں آئیں گے تو ہنگامے کا خطرہ ہے. تو مطلب آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ اب جو ہے وہ وزٹر گیلری میں KP کے لوگ جوتے اتار کے جایا کریں گے, یہ انتظامی کم از کم انتظامی حوالے سے تو وہ سنبھالے نا معاملہ. ہاں صحیح بات ہے, ہر کسی کو پاس جاری نہ کرے. اچھا یہ تو ہو گیا صوبیہ شاہد والا واقعہ, آپ نے ہمیں خبریں دی. یہ آج پھر میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور میں اگر آپ کہیں تو اس کو پڑھ دوں. آپ مطلب اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی صحافت سے بہت نالا نظر آ رہے ہیں. ایسی کیا بات ہے, کیوں؟ دیکھیں قیوم بھائی, میں کسی فرد واحد کا مخالف ہرگز نہیں. سارے ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں. میں اس کا بھی مخالف نہیں کہ کوئی YouTube چینل چلا رہا ہے, یہ ان کا حق ہے, چلانا چاہیے. وہ میں نے چند دن پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میڈیم چینج ہوتے رہتے ہیں. ریڈیو آیا تھا, اخبار آیا تھا, PTV آیا تھا, پرائیویٹ چینلز آ گئے, تو سوشل میڈیا آیا تو کون سی قیامت آ گئی. چلائے, YouTube چینل بھی چلائے, لیکن صحافتی اقدار اور صحافتی پیمانے جو ہیں نا اس کا خیال رکھے. میرا جھگڑا فقط یہ ہے, یعنی میں اس پہ کتن خوش نہیں ہوں کہ کسی کو پکڑا ہے, کسی کو جیل میں ڈالا ہے. میں کتن اس پہ خوش نہیں ہوں. میں اب بھی یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. میں اب بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں گا. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ کم از کم صحافت کو آپ تماشا نہ بنائیں. یعنی آپ دیکھیں نا, روز روز جو خبریں, یعنی کون سی خبر تھی جو نہیں آئی. اور یہ صرف ایک طبقے کے نہیں, یہ پوری صحافت کے خلاف بھی جا رہا ہے, یہ میرے خلاف بھی جا رہا ہے, آپ کے خلاف بھی جا رہا ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر جو گن پھیلائے جا رہا ہے یوٹیوبس کے ذریعے, تو اس کے لیے تو کل راستہ ہموار ہوگا نا کہ بند کر دیں یوٹیوب چینل. اور یہ آپ اس حوالے سے اشارے کرتے بھی رہے ہیں, آپ مئی جون کے بات کرتے رہتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں میرے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ذمہ دارانہ صحافت اپنائیں, رسپانسبلٹی کا احساس کریں, اور اس کو کم از کم صحافت اس پہ کرے نا. ہلچل اور ویوز اور ڈالر کمائی اور وہ اس کو پس پش ڈالیں. آپ محنت کریں گے تو ایک نہ دن اس سے بہتر کمائی بھی ہو جائے گی, اس سے زیادہ ویوز بھی آئیں گے. آپ سچائی پر ڈٹ تو جائیں نا. آپ یہ خبر دیں گے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی گیا ملنے اور 2 دن بعد خبر غلط ثابت ہوتی ہے, یا اتنے ججوں کے سر پیش کیے گئے. یعنی یہ خبریں, یہ جو ہمارے دوست ہیں نا, میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کیریئر کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, یہ صحافت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ کچھ عرصے تک تو یہ جھوٹی خبریں چلیں گی, لیکن 6 مہینے بعد کوئی آپ کو سنے گا بھی نہیں. الٹیمیٹلی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. رہی صحافت کی بات, قیوم صاحب, میں تو کھڑا رہوں گا, میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے موقف سے. میں بہت سے دوست کو بیٹا آپ کے علم میں ہیں, بہت سے سو کو ناراض کر بیٹا. ایک چھوٹے بھائیوں جیسا ہے لیکن دعا سلام بھی نہیں کرتا. تو ابھی چھوٹے بھائیوں جیسا سمجھتا رہوں گا. وہ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ. میرا جھگڑا صرف اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہے. صحافت کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. اچھا, یہ صرف اسلام آباد میں ہے, کسی اور شہر سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی؟
بہت کم ہے اس کی تعداد. اسلام آباد میں روز یہ ہنگامے, یہ میں نے ایک ٹویٹ میں سیلیبریٹی یونین لکھا نا, تو وہ غصے میں آ کے میں نے لکھا, اور اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ چند لوگ جمع ہوئے, ورنہ گلگت میں کوئی صحافت نہیں کر رہے, وزیرستان میں نہیں کر رہے, حیات اللہ شہید کی لاش بہت ایسے حالات کے اندر وہ بلوچستان میں, وزیرستان میں, باجوڑ میں, خیبر میں, تیرا میں, کہاں کتنی مشکل سے کتنے مشکل حالات میں وہ لوگ صحافت کر رہے ہیں, اور بہت دلیر صحافت کر رہے ہیں, بہت سچی صحافت کر رہے ہیں. بھائی ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بڑھائے, انہیں سکرینز پر لائے, ان کے انٹرویوز کرے, ان کو ایز اے ایکسپرٹ جو جہاں سے ان کا تعلق ہے لے آئے. نہیں, ان کو ہم فوری طور پر سائٹ پر کر چکے ہیں, ہم چند لوگ اکٹھے ہوئے, ہم سوشل میڈیا پر بھی چھائے رہیں گے, اور ہم اسکرینوں پر بھی چھائے رہیں گے, اور ہم جو ہمارے مفاد کی بات ہو ہم وہ کرتے رہیں گے. اور صحافت برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن برباد نہیں ہونے دیں گے. ہم مزاحمت بھی کریں گے, ہم مقابلہ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو فیک صحافت ہے, جو جعلی صحافت ہے, اس کو ہم پیچھے دھکیلیں گے. ہم کسی طور اپنے اس موقف سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں تو اپنی بات کروں نا, بینگ اے صحافی جو ہے, ہم کوئی اچھے ایتھکس جو ہیں یا اخلاق جو ہے اس کے حوالے سے بھی تو بات کر سکتے ہیں. اس کا ہمارے پاس کوئی فورم ہے یا نہیں؟ پہلے تو آپ خود کر لیں, خود احتسابی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے کی بھی ذمہ داری ہے, پیمرا کی بھی ذمہ داری ہے, دوسروں کی بھی ہے. بہت شکریہ حماد حسن صاحب. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. ویسے دیکھنا تو یہ ہے کہ صحافت اور صحافتی اقدار کے حوالے سے ہم کیا حصہ ڈال سکتے ہیں یا اس کو کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ اب جب چیزیں آپ کی صحافت سے باہر نکل جائیں گی تو پھر اس کے لیے پھر مسائل اور مشکلات اس شخص کے لیے تو ہوں گے, لیکن وہ باقی صحافتی کمیونٹی کو بھی شاید کہیں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو جال میں نہ لے لے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. ہاں, جانے سے پہلے ایک اور بات کہ اس کے بعد جب اعتزاز احسن صاحب نے اپنے دلائل ختم کر رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ سر یہ بات انشور کیجیے گا کہ یہ رحم کی اپیل والی بات میں نے نہیں کی ہے, وہ اپیل رحم کی اپیل کسی اور نے کی تھی.